السلام علیکم ویورز، میں نازشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی ایک دن لڑائی ہو گئی اور کیسے رسول اللہ نے ان کا راضی نامہ کرایا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے ملنے گئے تو حضرت علی گھر پہ موجود نہیں تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، بس آپس میں کوئی میاں بیوی کا معاملہ ہو گیا تھا اور وہ ناراض ہیں۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ شاید مسجد میں سوئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے تو حضرت علی مسجد میں زمین پر سوئے ہوئے تھے اور بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے حضرت علی کے پاس بیٹھے، ہاتھ سے انہیں جھاڑا اور پھر آپ نے فرمایا، کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، اٹھو مٹی والے، او مٹی والے اٹھ۔ آپ نے اپنے داماد کو بڑے پیار سے راضی کیا اور ان کو واپس لائے اور ان سے پوچھا کہ وہ خاک آلود کیوں ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو تراب کہنا بہت اچھا لگا، کیونکہ یہ کنیت مجھے رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر رسول اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر تشریف لائے اور آپ کا ہاتھ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ علی فاطمہ کے لیے اور فاطمہ علی کے لیے ہے اور تم دونوں آخرت میں بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی ہوگے۔ اس کے بعد ان کو راضی کر کے آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے ساری رات ایک باغ سے نیچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو انہیں ملے وہ جو لے کر حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور حضرت فاطمہ نے ان جو سے کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا اور پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ چکی میں پیسا اور دوبارہ کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دست سوال دراز کیا۔ آپ فاطمہ الزہرا نے پھر سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا اور ایک مرتبہ پھر باقی اناج جو رہ گیا تھا آپ نے دوبارہ اسے چکی میں پیسا اور کھانا تیار کیا۔ تو اس مرتبہ ایک مشرک قیدی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا مانگا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ سب کھانا اس مشرک قیدی کو دے دیا۔ غرض اس دن تمام اہل خانہ نے فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس گھر کے نفوس قدسیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 نازل فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک ضعیف آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کے کچھ ضروری احکام اور مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس گزر بسر کرنے کے لیے کچھ مال ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ گواہ ہے میں اپنے قبیلے کا سب سے مفلوق الحال شخص ہوں۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آپ میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اس عربی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے گا؟ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رسول اللہ کے حکم پر عربی کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔
قریب کے چند گھروں سے دریافت کیا لیکن خالی لوٹے تو پھر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا کے در دولت پر دستک دی۔ آپ کے گھر پہنچے اور پوچھا کون ہے؟ انہوں نے حضرت عثمان غنی نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے رسول اللہ کی شہزادی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کر دیجئے۔ خاتون جنت نے فرمایا اس وقت گھر میں کچھ کھانے کو تو نہیں، البتہ یہ میرے پاس چادر ہے، اس چادر کو آپ شمعون یہودی کے پاس لے جائیں اور اس سے کہیں کہ اس کے بدلے کچھ اجناس دے دے۔ حضرت سلمان فارسی وہ چادر لے کر شمعون یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ یہودی حیران رہ گیا اور وہ پکار اٹھا کہ اے سلمان، اللہ رب العزت کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا کہ میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے والد بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ غلہ حضرت سلمان فارسی کو دیا اور خاتون جنت کی چادر بھی اس نے بڑی عزت کے ساتھ واپس بھیج دی۔ حضرت سلمان فارسی وہ غلہ اور چادر لے کر خاتون جنت کے پاس پہنچے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے اناج پیسا اور جلدی سے عربی کے لیے کھانا پکا کر حضرت سلمان فارسی کو دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اس کھانے میں سے کچھ کھانا اپنے لیے بھی رکھ لیجئے، جس پر خاتون جنت نے جواب دیا کہ اے سلمان، ہم اہل بیت جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لیتے۔ حضرت سلمان فارسی کھانا لے کر رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ نے وہ کھانا عربی کو دیا اور سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے کے ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو فاطمہ الزہرا تیری کنیز ہے، تو اس سے راضی ہو جا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن میں پہنا ہوا سونے کا ہار پکڑ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ابو الحسن یعنی حضرت علی نے تحفے میں یہ ہار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، کیا لوگوں کو اس طرح کہنے سے تمہیں خوشی ہوگی کہ فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ میں آگ کا ہار ہے؟ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے بغیر ہی گھر واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ ہار دے کر ایک غلام خریدا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات عطا فرمائی، تیرا شکر ہے، اور اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کے بارے میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہیں اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئیں۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک جب یہ بات پہنچی تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے، اور وہ بھی پھر ابو جہل کی بیٹی کہ جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا اور رسول اللہ کا جانی دشمن۔ ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال عصیت کا دور، جب ابو جہل نے اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈالی تھی تو حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ نے آ کر آپ کے گردن مبارک سے وہ اوجڑی ہٹائی تو خیال ہوا کہ میرا گزارا اس لڑکی سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ ابو جہل کی بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ کو وہ تمام پچھلی باتیں یاد آ گئیں اور تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے چچا کا بیٹا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو اپنی بیٹیوں کا کوئی خیال نہیں،
اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابو جہل کی بیٹی کبھی اس گھرانے میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ختم کیا، اور یہ معاملہ آپ نے اپنی دور اندیشی اور فہم و فراست سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے کوئی شادی نہیں کی، اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو حضرت فاطمہ نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت علی ان کی وفات کے بعد شادی کر لیں۔ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ کی حالت میں جب حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے تو کھانے کا کچھ بھی نہیں تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔